اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم اردو زبان کے بارے میں جو جانکاری حاصل کر رہے ہیں، اب اس موضوع کا ہم نے پورا کر دیا۔ اب اس کے سوالات جو پیچھے دیے گئے ہیں، اردو اور کشمیری میں شامل چند مشترکہ الفاظ اپنی کاپی پر لکھیے۔ اردو اور کشمیری میں شامل چند مشترکہ الفاظ۔ لکھیے انہیں اردو زبان اور کشمیری زبان میں جو مشترکہ الفاظ پائے جاتے ہیں، جو اردو زبان میں پائے جاتے ہیں اور کشمیری میں بھی پائے جاتے ہیں، ہمیں چند وہ الفاظ نوٹ کرنا پہ کاپی پر۔ مثلا باغ ہم کہتے ہیں اردو میں بھی، اور کشمیری میں بھی ہم اس کو باغ کہتے ہیں۔ قلم، اس کو ہم اردو میں بھی قلم کہتے ہیں اور کشمیری زبان میں بھی قلم کہتے ہیں۔ مدرسہ اور مدرسہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اور کشمیری میں بھی یہ مشترکہ لفظ ہے۔ مشترکہ الفاظ ہو گئے وہ الفاظ جو دونوں زبانوں میں ایک جیسے پائے جاتے ہیں، ایک جیسے الفاظ دیکھے جاتے ہیں، جو ہم کشمیری میں بھی اسی نام کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اردو میں بھی۔ اسی طرح کتاب، خوش یا خوشی، یہ ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں اور کشمیری میں بھی یہ الفاظ پائے جاتے ہیں۔ بے شمار الفاظ ایسے ہیں جو ہم کشمیری میں بھی پاتے ہیں اور اردو زبان میں بھی پاتے ہیں، یہ مشترکہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ آب ہے لفظ، آب اردو لفظ بھی ہے اور اس کو ہم کشمیری میں بھی پڑھتے ہیں۔ دریا ہے، یہ دریا اردو لفظ بھی ہے اور یہ کشمیری لفظ بھی ہے۔ بہت سارے الفاظ ہم جو آپس میں مشترکہ ہیں، تو ہم اردو میں بھی ان کو ایک جیسے پڑھتے ہیں، انہیں اردو میں بھی ہم ان کا استعمال ایسے کرتے ہیں اور بولتے ہیں ان کا نام، ان چیزوں کا یا ان جگہوں کا، تو ان الفاظ کا نام جو ہمیں اردو زبان میں بھی ملتے ہیں اور کشمیری زبان میں بھی ملتے ہیں۔ اب پیارے بچوں، اب دوسرا سوال ہے، اس کے علاوہ بہت سارے الفاظ آپ سوچ کر لکھ سکتے ہیں۔ سوچ کر بتائیے کہ دراصل بعض زبانیں کہاں کہاں بولی جاتی ہیں۔ زبان کا جمع ہے زبانیں، کہاں کہاں بولی جاتی ہیں۔ یعنی کشمیری زبان کشمیر میں ہے، کشمیری زبان کیونکہ ہمارا تعلق، یہ ہماری مادری زبان ہے کشمیری، چونکہ ہم کشمیر میں رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، اس لیے یہ ہماری مادری زبان ہے، تو کشمیری زبان جو ہے یہ کشمیر کی ہے۔ کشمیر سے تعلق رکھتی ہے، یعنی کشمیری زبان کشمیر سے تعلق رکھتی ہے۔
کیونکہ یہ کشمیر میں ہی بولی جاتی ہے۔ اسی طرح ڈوگری زبان، ڈوگری جموں کشمیر کی زبان ہے۔ یعنی ہمارے اس وادی کے ساتھ، کشمیر کے ساتھ ایک بہت بڑا علاقہ پڑتا ہے جموں، یہ ایک اب یونین ٹیریٹری بھی کہلاتی ہے، اب ایک حصہ ہے کشمیر کا، وہاں ڈوگری زیادہ بولا جاتا ہے، ڈوگری زبان، یہ زبان زیادہ بولی جاتی ہے، ڈوگری زبان۔ وہاں کے لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں یہ زیادہ بولی جاتی ہے ڈوگری، انہیں جموں کشمیر میں ہی بولی جاتی ہے۔ اب ملیالم کیرلا میں، ملیالم زبان جو ہے یہ کیرلا میں بولی جاتی ہے، کیرلا اسٹیٹ میں، کیرلا ریاست میں، یہ کیرلا کی زبان ہے۔ ملیالم کیرلا کی زبان ہے، اور لکشدویپ کی زبان ہے، لکشدویپ کیرلا میں اور لکشدویپ میں بولی جاتی ہے ملیالم زبان۔ اور کنٹر ایک زبان ہے، یہ بھی بولی جاتی ہے، اور کنٹر زبان یہ بولی جاتی ہے جھارکھنڈ میں، سکم میں، تامل ناڈو میں، یہ چوتھی زبان وہاں تصور کی جاتی ہے۔ تامل ناڈو، جھارکھنڈ اور سکم میں بولی جاتی ہے کنٹر زبان، یہ وہاں کی چوتھی زبان ہے، کنٹر زبان وہاں کی چوتھی زبان ہے۔ آپ وہاں پانچویں زبان جو بولی جاتی ہے، آپ وہاں یہ کنٹر زبان جہاں پانچویں زبان بولی جاتی ہے وہ گوا اور گجرات ہے، انہیں گوا اور گجرات جو سٹیٹ ہے وہاں اس کو پانچویں نمبر پر لیا گیا ہے، یعنی پانچویں زبان اس کو تصور کیا گیا ہے اس کنٹر زبان کو۔ پیارے بچوں، اب تامل ناڈو میں، پنجابی پنجاب میں، سندھی اور سندھی سندھ میں بولی جاتی ہیں یہ زبانیں، ان کا اپنے علاقوں کے ساتھ ایک نسبت ہے، ایک تعلق ہے، وہ ہر زبان کو اپنے علاقے کے ساتھ ایک نسبت ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو اب تیسرا سوال، برسر ہند پاک کو زبانوں کا عجائب گھر کیوں کہا گیا ہے؟ پیارے بچوں، آپ لکھ سکتے ہیں کہ برصغیر ہند پاک کو زبانوں کا عجائب گھر اس لیے کہا گیا ہے کہ یہاں برصغیر کے اندر بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں، لاتعداد زبانیں بولی جاتی ہیں، اور ان میں ایک مشترکہ خصوصیات بھی ہیں، اور ایک زبان کے الفاظ دوسرے زبان میں پائے جاتے ہیں، اس طرح سے ان میں ایک خاص خصوصیت بھی پائی جاتی ہے۔ کوئی زبان چھوٹی ہے، کوئی زبان بڑی ہے، لیکن ان کو اپنے اپنے علاقوں کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، اور خاندانی تعلق ہوتا ہے، یا علاقے سے نسبت ہوتی ہے ان کی، تو نسبت کے اعتبار پر ان علاقوں سے ان کی ملازمت رکھی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے اس لیے برصغیر کو ہند پاک کا عجائب گھر، ہند پاک کو زبانوں کا عجائب گھر کہا گیا ہے، جہاں عجائب گھر کہتے ہیں جہاں بے شمار قسم کی نادر چیزیں ملتی ہوں، قیمتی چیزیں ملتی ہوں، حیرت انگیز چیزیں ملتی ہوں۔ ہاں، تو اس لیے برصغیر کے اندر بے شمار یعنی ہزاروں قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں، کوئی بڑی کوئی چھوٹی، ان کا آپس میں ایک تعلق ہے، اور ان کا تعلق اپنے علاقوں کے ساتھ بھی ہے، یہ علاقائی زبانیں بھی تصور کی جاتی ہیں، ان کا خاندانی تعلق بھی کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان میں بہت ساری زبانیں چھوٹی ہیں، کچھ بڑی ہیں، لیکن بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں، تو اس لیے بے شمار قسم کے لیے فارسی، ترکی، عربی، گجراتی، یعنی آرین، بے شمار قسم کے، بے شمار ذاتوں کے، بے شمار خاندانوں کے کی بولیاں بولی جاتی ہیں، ان کے خاندانی تعلق ہے ان زبانوں کے ساتھ، علاقائی تعلق ہے، اس لیے برصغیر ہند پاک کو زبانوں کا عجائب گھر کہا گیا ہے۔ ارے بچوں،
اب ایک سوال آپ کو اس درسی کتاب میں آیا ہے، اردو کہاں پیدا ہوئی؟ عنوان کے تحت مقالے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے ان کو اپنے مختصر الفاظ میں تحریر کیجیے۔ میرے بچوں، آپ نے پڑھا کہ اردو زبان کے بارے میں آپ نے اچھی طرح سے تفصیل سے جانکاری حاصل کی کہ اردو زبان کو مخصوص طور کسی خاص علاقے سے کوئی نسبت نہیں ہے اس کی جائے پیدائش کے بارے میں، بلکہ اس کو لشکری زبان بھی کہا گیا، چونکہ لشکر میں بے شمار قسم کے، فوج میں بے شمار خاندانوں کے، بے شمار نسلوں کے سپاہی ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، بے شمار علاقوں کے، اس لیے اس کو بھی فوجی زبان یا لشکری زبان کہا گیا ہے۔ یعنی اس میں بے شمار علاقوں کے، بے شمار زبانوں کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ اردو کے اندر جتنی وسعت ہے، یہ اتنی ایسی مقبول عام زبان بن گئی کہ اب باقی زبانوں کے الفاظوں کی جتنی اس میں وسعت ہے سمیٹنے کی، وہ کسی اور زبان کے اندر شاید نظر نہیں آتی۔ اتنی وسعت ہے اردو زبان کے اندر، یہ مقبول عام زبان بن گئی۔ جب مسلمان ہندوستان آ گئے، اس سے پہلے آریہ آئے، تو آریہ، ہند آریائی، جدید آریائی، قدیم ان کے 3 دور گزرے۔ تو جو جدید ہند آریائی زبانیں، ان کے واثرات آہستہ آہستہ اس زبان کی بدولت واثرات ظاہر ہوتے گئے، اور مسلمان جب ہندوستان آئے تو جہاں سے جس طرح وہ چلے گئے، جن علاقوں میں انہوں نے اپنا ٹھکانہ بٹھایا، تو وہاں اردو زبان ابھر کر سامنے آ گئی۔ تو بہت زباندانوں نے اس کے نظریات پر باتیں کی ہیں، لہذا تو اکثر کا قول ہے کہ مسلمان جب ہندوستان آئے تو اس زبان کا تعلق زیادہ، چونکہ اکثر کی روایت ہے، کچھ کہتے ہیں یہ دکن میں پیدا ہوئی، کچھ کہتے ہیں یہ سندھ میں پیدا ہوئی، کچھ کہتے ہیں یہ دلی میں پیدا ہوئی۔ تو لیکن مضبوط نظریہ جو ہے، جس کے بارے میں تواریخی اشارات ہیں کہ اردو زبان جو ہے یہ دہلی اور دہلی کے گرد و نواح میں پیدا ہوئی۔ پروفیسر مسعود حسین مقدمہ زبان میں انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یہ زبان جو ابھر کر آ گئی، یہ دلی اور اس کے گرد و نواح میں ابھر کر آ گئی، اور یہ زبان مقبول عام بن کر رہ گئی۔ اس طرح سے اس زبان نے پوری دنیا کے اندر ایک بین الاقوامی کردار بھی ادا کیا۔ پیارے بچوں، اب اس میں کچھ ہمیں گرامر بھی ضمیر کے متعلق نیچے گرامر دیا گیا ہے، انشاءاللہ میں گرامر بھی پڑھاؤں گا آپ کو، اس کا تعلق گرامر کے ساتھ ہے۔ تو اس کے ساتھ آگے ایک سوال ہے، اردو کہاں پیدا ہوئی کہ زیر عنوان مضمون میں مندرجہ الفاظ کے متضاد تلاش کیجیے۔ متضاد اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے ہر چیز کا ایک متضاد اس کا رکھا ہے، متضاد الفاظ۔ تلاش کیجیے، تلاش کیجیے، یعنی ہر چیز کا ایک مخالف ہوتا ہے، ہر چیز کی ضد ہوتی ہے۔ تو یہاں کچھ الفاظ آئے ہیں، تنزل، اللہ تعالیٰ بچائے تنزل سے۔ کسی قوم کا جب تنزل آ جاتا ہے، زوال آتا ہے، کوئی پست ہو جاتا ہے کوئی قوم کسی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ بچائے، تو ان میں تنزل پیدا ہوتا ہے، اقتصادی طور وہ تباہ ہو جاتے ہیں، ہر اعتبار ملک انتہائی نازک حالت پر پہنچ جاتا ہے، اس کے اندر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو تنزل کہتے ہیں اس کو۔ تو تنزل کی ضد جو ہے اس کو کہتے ہیں ترقی۔ کوئی قوم ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں آگے بڑھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ترقی۔
اس کو ہم ترقی کہیں گے، ترقی یافتہ ملک۔ خاص ایک لفظ ہے، خاص، کوئی چیز خاص ہوتی ہے، کوئی چیز عام ہوتی ہے۔ خاص کی ضد ہے عام۔ آسان، آسان کی ضد ہے مشکل۔ ایک کام آسان ہے، ایک مشکل ہے۔ قدیم، پرانے کو کہتے ہیں قدیم، جیسے ہم قدیم دور، قدیم زمانہ کہتے ہیں۔ جدید، جدید میں نے نیا۔ قدیم کی ضد ہے جدید۔ قدیم پرانے زمانے کو کہتے ہیں، جدید نئے کو کہتے ہیں۔ تاجیل، تاجیل یعنی تاخیر کرنا، تاجیل جلدی کرنا، یہاں آئے گا تاخیر۔ دور، قریب یا نزدیک، کوئی چیز دور ہوتی ہے، کوئی نزدیک ہوتی ہے، دور کی قریب۔ پوشیدہ، کوئی بات ہم پوشیدہ کر کے کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یا کوئی چیز ہم پوشیدہ رکھتے ہیں، کوئی پوشیدہ۔ ظاہری، یہ کوئی بات ہم پوشیدہ طور کرتے ہیں، یا کسی چیز کو پوشیدہ رکھتے ہیں، کسی کو ہم ظاہر کرتے ہیں ظاہری طور، آمنے سامنے۔ پیارے بچوں، آج آپ انشاءاللہ اس سبق کو اور دہراؤ گے، اور یہ سوالات آپ اچھی طرح سے یاد کرو گے، اور اس نوٹ کو بھی، اس مختصر خلاصے کو بھی آپ یاد کرنے کی کوشش کرو گے۔